أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ویورز۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایک میرے جونیئر ان کا مجھے بار بار ایک میسیج آ رہے تھے، اور وہ مجھے مختلف اردو کے جو الفاظ ہیں وہ ان کے بارے میں مجھ سے وہ جو پوچھ رہے تھے کہ جی یہ اس کا بتا دیں، یہ غلط العام ہے، یہ غلط العوام ہے، یا یہ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ تو مجھے وہ ذرا تھوڑا سا عجیب لگا کہ یہ روٹین سے ہٹ کے اس طرح کا کام ہو کہ روٹین سے ہٹ کے آپ کو جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ کانٹیکٹ بار بار کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ ایک اینکر ہیں ٹیلی ویژن کے، ایک پروگرام کرتے ہیں ایک بڑے ٹی وی پہ، تو ان کے پروڈکشن ہاؤس میں وہ کام کرتے، آج کل نوکری کر رہے ہیں ریسرچر کے طور پر۔ تو وہ مجھے پہلے یہ میرے علم میں یہ تو بات تو ہے کہ یہ پروڈکشن ہاؤسز کا جو رواج ہے یہ کیسے پڑا، یہ کالمسٹوں نے کیسے ڈالا، کالمسٹوں کا پروڈکشن ہاؤس، اور پھر ان کے بھی پروڈکشن ہاؤس، اپنا ریسرچرز اور یہ سارا کچھ، یہ ساری اسٹوری کا پتہ ہے مجھے۔ مجھے اس کے اوپر پھر مجھے خیال آیا کہ میں ایک تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر میں بھی نوٹس کر رہا ہوں کہ یہ ہر چینل کے اوپر جو ہے نا یہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جی علمی قابلیت جھاڑنے کے لیے جو ہے وہ 8-10 الفاظ پکڑ لیے، یا اس کو جو ہے وہ جان بوجھ کے کہہ دیا کہ تم یہ لفظ بولو گے اور میں تمہیں ٹوکوں گا، اور اسکرپٹ ہوتا ہے سب کچھ، ایوری تھنگ۔ آج میں ذرا تھوڑا سا اردو کے اوپر ذرا ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اردو زبان جو ہے یہ پورے برصغیر پاک و ہند میں تو اس کا اثر ہے، چاہے اس سے آپ کوئی بھی نام دیں۔ اب مثال کے طور پر لکھی جاتی ہے ہندی فلم، لیکن اس کی جو زبان اندر بولی جاتی ہے وہ اردو بولی جاتی ہے، تو وہ ہندی اس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن وہ اردو کی اہمیت جو ہے وہ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح 7 ممالک میں بھی یہ مشترکہ ورثہ ہے، یہ زبان جو ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ زبان جو ہے وہ ایک جو متنازع یہ ادب جو ہے اردو کا، یہ اس کو متنازع جو ہے وہ سمجھا جانے لگا تھا آفٹر 71، ایون بیفور 71۔ تو لیکن اس کے باوجود وہاں پر وہ سانسیں لے رہی ہے۔ افغانستان اور ایران، ان ملکوں کے لیے بھی یہ کوئی اجنبی زبان نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اردو کا حشر ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اردو لکھنا، اردو کو پڑھنا اور اردو کو سیکھنا، یہ جو ہے وہ بہت ساری جو ہے بہت مختلف تینوں چیزیں ہیں۔ اسی طرح ویسا کہ ایک ایسی کئی فاش قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں کئی مضامین میں بھی، اور بڑے ان کے لکھنے والے بڑے نامور ہوتے ہیں، اور بلکہ کئی بار وہ بولتے ہوئے بھی وہ بہت ساری ایسی کئی فاش غلطیاں کر جاتے ہیں، جو کہ جسے ہم کہتے ہیں تلفظ میں یا پروننسیشن کہہ لیں، اس کے اندر وہ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ بڑا ایشو اس میں بولنے میں اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے، کیونکہ تلفظ کا کئی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن لکھنے میں جہاں تک ہے کہ وہ اہل علم جو ہے یا اہل زبان کی جو اردو ہے وہ تو نہیں ہم کہہ سکتے اس کو، کیونکہ اس کو تو عوامی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اہل زبان کی حد تک ہے یا خواص کی زبان تک ہے، وہ عوام کی زبان تو اس کو نہیں ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ اردو جو صاحبان ہوتے ہیں کئی لکھنے والے، اور اس میں میں بھی اس بات کا جو ہے ایک مجھے ایک دوست نے جو ہے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک انہوں نے وہ صاحب جو ہے وہ درجنوں کتابوں کے مصنف ہونے کے دعوے دار ہیں، تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنا دستخطوں کے ساتھ دستخط کے ساتھ ان کو کتاب جو ہے وہ انہیں دی، تو اس میں انہوں نے جو نظر کرنا، نون زے رے، تو انہوں نے وہ نظر کرنے کی بجائے نظر جو آنکھ والی نظر ہوتی ہے کہ وہ ان کا نام لکھے کہ ان کی نظر، تو وہ کہتے ہیں میں نے جب گھر جا کے پڑھا تو میں سر پیٹ کے رہ گیا۔ تو اب یہ درجنوں کتابوں کے جو ہے وہ موصوف جو ہیں دعوے دار پائے گئے ہیں۔ اچھا، گرامر میں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو واقعتاً ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مثلا مرکب الفاظ ہیں، تو مرکب الفاظ عام طور پر الگ الگ لکھا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ اکٹھا نہیں لکھا جاتا۔ اس میں ایک لطیفہ بھی ہے، اور اس کو جو ہے ہر جگہ پہ اسی کو کوٹ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ لاہور کے ادبی حلقوں میں بھی اور صحافتی حلقوں میں بھی، اور وہ لفظ ہے آج شب کو۔ اب آج الگ ہے، شب الگ ہے، کو الگ لکھا جائے گا، یہ تین الگ الگ لکھے جائیں گے، آج بھی، شب بھی اور کو بھی۔ اب اس میں ایک ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ایک کاتب کی غلطی ہے جو کتابت کیا کرتے تھے پہلے، تو وہ پھر ایک فلمی پینٹر، کیونکہ یہ اصل میں جو سب سے پہلے یہ جو غلطی جو نظر آئی تھی، جہاں پر نوٹس کی گئی تھی جس جگہ کے اوپر، وہ فلمی اشتہاروں میں تھی، جو فلمی پوسٹر چھپا کرتے تھے تو ان میں لکھا ہوتا تھا، یا جو وہ بورڈ سنیما گھروں کے باہر لگتے تھے ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا۔ تو وہ صاحب نے مجھے وہ ایک پرانے ہیں پینٹر، وہ فلمی لکھا کرتے تھے بورڈ وغیرہ، تو انہوں نے اس کو کریکشن کی، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ کاتب کی غلطی نہیں ہے، یہ اصل میں بنیادی طور پر جگہ کم تھی، اور یہ بقول ان کے کہ وہ اس واقعے کے یعنی شاہد ہیں کہ جگہ کم تھی، اور اس میں جو ہے وہ جو تقسیم کار تھا فلم کا، تو وہ چاہ رہا تھا کہ اتنے ہی سائز کے پوسٹر کے اندر ہی، مٹیریل زیادہ تھا، وہ مٹیریل بھی کم نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور اتنی ہی جگہ میں لکھوانا بھی چاہ رہا تھا۔ تو وہ کاتب صاحب جو ہیں انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس نے جو ہے وہ دیواریں لکھنے والا، جو دیواروں کے اوپر اشتہار لکھے تھے پینٹر، وہ اس کو بلا کے لے آیا، اور اس نے اس کو جو ہے وہ آج شب کو کر دیا، اکٹھا کر دیا، ان تینوں لفظوں کو ملا کے لکھ دیا، تو وہ آج شب کو بن گیا۔ تو بعد میں وہی چلتا رہا، بڑا عرصہ چلتا رہا وہ۔ اچھا، یہ اب املا کی ایک غلطی تھی کہ جس میں جو ہے وہ اس کو کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ، یعنی کہ ہر جگہ کے اوپر یہ اتنی کوئی معاملہ نہیں تھا کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا، پیش کیا جاتا۔ یہ غلطی ضرور ہے اس کو کہ اس کے جو مرکب جو الفاظ ہیں ان کو ملا دیا گیا، تو وہ بالکل غلط ہو گیا، وہ اہل زبان کے ہاں بھی غلط ہے، گرامر کے لحاظ سے بھی غلط ہے، املا کے لحاظ سے بھی غلط ہے، سب کچھ چھوڑ دیں، املا کے لحاظ سے غلط ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اب سب سے جو بڑا جو مسئلہ ہے، جو ہم جس کے اوپر غور نہیں کرتے، ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے نا۔ سب سے پہلے تو ہم دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اس کو بعد میں ہم دوسرے نمبر پہ رکھتے کہ جی اپنا جی آج شب کو یا یہ وہ معاملات ان کو ڈسکس کرنے کی بجائے ہمیں وہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمارے نیوز رومز میں کیا ہو رہا ہے،
کہ اخباروں کے جو ہیں اردو اخباروں کے نیوز روموں میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو لکھاوٹ تو دور کی بات ہے کہ پہلے تو ہاتھ سے جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، تو وہ لکھاوٹ جو تھی وہ خاصی کئی لوگوں کی گندی بہت زیادہ، کوئی املا کی غلطیاں بھی اور لکھاوٹ بھی وہ سمجھ نہ آنے والی، لکھے موسیٰ پڑھے خدا. تو اگرچہ یہ محاورہ بھی غلط ہے لیکن بہرحال طوالت کی وجہ سے میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، اس کو چھوڑتا ہوں میں. تو ابھی یہ دیکھیں، ابھی میں نے ایک لفظ یہ میں لاشعوری طور پہ بول گیا ہوں، اسکپ کرتا ہوں. اصل میں بہت ساری جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں. تو مختلف زبانوں کے اثر آ جاتے ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں. وہ ہماری روزمرہ جو ایک بول چال ہوتی ہے اس میں وہ الفاظ آ جاتے ہیں اور ہم اس کو بلا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ تھا کہ یعنی کہ ہمارے زمانے سے پہلے کی بات ہے، ہمارے زمانے میں تو وہ ختم ہو گیا ہوا تھا وہ سارا سلسلہ، کہ ہم نے اس تو استادوں سے سنا کہ شعبہ ادارت جو ہوتا تھا، یعنی کہ جسے اب میں شعبہ ادارت کہوں گا تو اب بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلے گا، بلکہ بہت سارے جو نئے صحافی ہیں ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ شعبہ ادارت کسے کہتے ہیں. تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ نما ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک اٹرنی ایک جو ہے وہ انٹرنشپ پہ ایک جو ہے وہ بچہ وہ میرے پاس آیا. تو مجھے اس نے کہا جی مجھے آپ گائیڈ کریں جی، میں اب صحافی بننا چاہتا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں فلاں. تو میں نے انہیں کہا جی کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا وہ 2-3 میں نے اخبار ریکمنڈ کر دیے. میں نے کہا جی یہ انگلش کے ہیں، یہ اردو کے ہیں، تو ان کے ایڈیٹوریل بھی آپ پڑھا کریں اور اداریے بھی پڑھا کریں اور مضامین بھی پڑھا کریں اور یہ سارا کچھ. تو اب وہ میں نے یعنی کہ روانی میں نے کہہ دیا کہ ادارتی صفحات جو ہے نا وہ آپ بغور ان کو ذرا پڑھا کیجیے. کیا کہ فارغ ہو گیا. وہ اگلے دن آیا تو تھوڑا پریشان تھا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ سر آپ سے بات کرنی تھی. میں کہا جی بتائیں. اس نے ڈان کا نام لے کے تو اس نے کہا جی کہ وہ تو میں نے کل کا ڈان بھی چیک کیا، آج کا بھی ڈان چیک کیا، اس میں ادارتی صفحہ ہی نہیں ہے. میں ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا یار یہ ایڈیٹوریل کے بغیر ایڈیٹوریل کے بغیر چھپ رہا ہے. تو میں نے لڑکیوں کا میں کہا بیٹھیں. تو میں نے لڑکیوں کا میں کہا یار ذرا آج کا ڈان پکڑ کے لانا. تو وہ ڈان پکڑ کے لایا تو میں نے جب صفحے کھولے تو وہ اس کے اندر میں نے اسے دکھایا. میں نے کہا جی یہ میں نے جناب سے عرض کیا تھا دست بدستہ کچھ جو آپ سے جو ہے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس کو پڑھنا ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہوتے ہیں یا جو اپنا کالم ہے ان کو پڑھنا ہے. میں نے کہا جی جناب اسے ہی جو ہے وہ ادارتی صفحہ بھی کہتے ہیں اور یہی ایڈیٹوریل ہے، تو آپ کون سا ایڈیٹوریل ڈھونڈتے رہے ہیں. تو اینی وے اس طرح کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پہلے تھے ہم سے وہ زمانہ تھا اہل زبان کا، کہ اہل زبان جو تھے وہ ایڈیٹوریل میں ہوتے تھے. ایڈیٹوریل کے تمام جو اخبار اس وقت چند ایک اخبار ہی ہوتے تھے، اور وہ ایڈیٹوریل میں جو ہوتا تھا وہ اہل زبان ہی اس میں زیادہ تر ہوتے تھے. انچارج بھی اور اس میں کام جو کرنے والے لوگ بھی ان میں موسٹلی زیادہ تر جو ہے وہ لوگ اہل زبان تھے. اور اس کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ یہ زیادہ تر موسٹلی زیادہ تر اخباروں کے جو ایڈیٹوریل جو ہیڈ آفیسز یعنی کہ مین آفس دفاتر جو تھے وہ کراچی میں تھے. اب کچھ کے لاہور میں تھے، جیسے نوائے وقت کا لاہور میں تھا اسی طرح. لیکن وہاں پر بھی جو تھا یعنی کہ پنجابی میں بھی جو ادب کے لوگ تھے اور اس زمانے میں ایڈیٹوریل کے لوگ تھے وہ بڑے سخت مزاج بابے ہوتے تھے. وہ کوئی غلطی جو ہے وہ معافی نہیں ملتی تھی. وہ پیار اپنی جگہ پہ ہوتا تھا اور
ان کی محبت اور ان کا جو ہے وہ خلوص اپنی جگہ پہ ہوتا تھا، لیکن کام کے معاملے میں جو ہے وہ معافی نہیں ہوتی تھی ان کے ہاں۔ تو اب یعنی کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ کسی بھی گستاخ کو جو ہے وہ ایڈیٹوریل کے دروازے کے دہلیز بھی پار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ زمانہ بھی آیا، اور اچھا پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ کئی چھلنیوں سے ایک مضمون جو ہوتا تھا کہ کئی وہ چھلنیوں سے گزر کر وہ ادارتی صفحے میں وہ جگہ وہ اپنی پاتا تھا۔ اس طرح نہیں تھا کہ یہ مضمون آیا اور اس کو اٹھا کر وہ لگا دیا بس ٹھیک ہے۔ اور جب یہ بابو کا دور ختم ہوا تو پھر جو سٹف آیا وہ یہ والا تھا کہ جب نیوز ایڈیٹر کو کوئی غلطی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی تھی، جب کاپی جا رہی ہوتی تھی اس عرف عام میں، عام زبان میں جو ہے اخبار صحافتی زبان میں وہ کہا جاتا ہے کاپی ڈاؤن ہونا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھپنے کے لیے جا رہی۔ تو کاپی ڈاؤن ہونے کے ٹائم اگر کوئی یا پلیٹ لگ گئی ہے، پرنٹنگ شروع ہو گئی ہے، تو کوئی اگر غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دیتا تھا، یا پروف ریڈنگ میں تک بھی، حتیٰ کہ پلیٹ لگنے سے پہلے بھی پروف میں بھی اگر کوئی غلطی جو ہے وہ پروف ریڈر پوائنٹ آؤٹ کر دیتا تھا، پھر وہ ایسے پھر وہ سٹف بھی آ گیا، ایسے نیوز ایڈیٹر بھی آ گئے جو وہاں سے ہانک لگا دیتے تھے کہ وہ جانے دو، چھپ کے ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر وہ زمانہ آ گیا کہ یہ چھپ کے ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اب لاہور، چونکہ لاہور کراچی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لاہور بھی بہت بڑے ادیبوں اور شاعروں اور ان کا بہت بڑا مرکز رہا ہے لاہور، اور لاہور سے بلکہ خاص طور پر جو ہے وہ بہت سارے ایسے شاعر اور ادیب ہیں کہ جن کو پذیرائی لاہور سے ملی، جن کو جو ہے اصل میں جن کا جو کیریئر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ان کا ٹیک آف جو تھا وہ لاہور سے ہوا۔ انشا، ابن انشا جو ہے بہت یہ آج کے بچوں کے لیے یہ شاید یہ ہوگا، لیکن انشا جو ہے، انشا کا بھی جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ ٹیک آف ہوا، اور اسی طرح جو ہے وہ ممتاز مفتی صاحب کا، وہ تو رہی لاہور میں۔ اسی طرح پھر جو ہے اپنا بہت سارے نام، ساگر صدیقی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے میں جینون لوگوں کے نام لے رہا ہوں، میں وہ جعلی کے نام نہیں لے رہا ہوں۔ تو بہت سارے یحییٰ خان صاحب میرے استاد رہے ہیں، اور کمال کے نیوز ایڈیٹر تھے، وہ کمال کی سرخی نکالتے تھے، اور زبان کے معاملے میں بھی حالانکہ وہ پشتون تھے، لیکن پشتون ہونے کے باوجود زبان کے اوپر ان کی جو گرفت جو تھی وہ بہت کمال کی گرفت تھی ان کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم بھی جب جرنلزم میں آئے تو اس وقت بھی یہ معاملہ تھا کہ نیوز روم تک بلونگڑوں کی بچوں کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی تھی نیوز روم ایڈیٹوریل میں۔ تو ادارتی شعبے میں سینئر موسٹ اور ایکسپیرینسڈ لوگ ہی جو تجربہ کار لوگ ہی جو تھے، اور زبان پہ گرپ رکھنے والے، گرامر پہ اور زبان پہ اور ہر لحاظ میں جو ہے وہ جو اس معاملے میں فٹ لوگ جو ہوتے تھے، وہی جو ہے وہ وہاں پر ان کی جگہ بنتی تھی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ ایسے لوگ ایڈیٹوریل کے انچارج بنے اور ایڈیشنز کے انچارج بنے جن کو زبان کا سرے سے ہی پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو ایک طرف یہ معاملہ ہے۔ اور آج کل اگر آپ بڑے سے بڑا ٹی وی چینل جو ہے ان کے جو ہے وہ اگر آپ ٹکر پڑھ لیں جو پٹی نیچے چل رہی ہوتی ہے اور ان کی املا پڑھ لیں، ان کی املا میں ایسی سی غلطیاں ہوتی ہیں
کہ پہلی دوسری جماعت کا بچہ بھی ہے وہ بآسانی پکڑ سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کوئی اس میں کوئی اہل زبان نہیں چاہیے، یا اس میں کوئی وہ نہیں چاہیے اس میں جس نے دبستان لکھنوی پڑھی ہو، یا جس نے دلی کی اردو پڑھی ہو، تو وہ نہیں چاہیے۔ آج کی زبان جس بچے نے معمول عام جو بچہ جو انگلش میڈیم میں بھی حتیٰ کہ پڑھتا ہے، جس کی اردو جو ہے بالکل سرے سے پیدل ہے، تو وہ بھی اگر وہ پکڑ سکتا ہے، دوسری چوتھی جماعت کا بچہ وہ آرام سے پکڑ لیتا ہے۔ جیسے وہ اب لکھنے والے ہیں، لکھ کے دینے والے ہیں، ویسے ایڈیٹنگ والے ہیں، وہ بھی نہیں دیکھتے، چل رہا ہے، چھپ کے ٹھیک ہو رہا ہے، چھپ کے ٹھیک تو نہیں ہوتا۔ تو اب جو ایک اور مسئلہ جو ہمارے ساتھ آ رہا ہے وہ ہے کہ جی جو یہ املا کی جو میں بات کر رہا ہوں، کہ املا میں جو ہے وہ ایک ہمارے دور میں جو تھا، ایک جو ہمیں ملا، جس سے ہمیں آج تک ہم نہ املا میں سمجھ سکے، وہی الجھن ہوتی ہے۔ املا میں غلطی کے اوپر الجھن ہوتی ہے۔ اچھا، اس دور کے لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ، یعنی کہ ان کی لکھاوٹ، اور ان کا جو ہے وہ اگر آپ پڑھ لیں آپ لکھا ہوا، تو اس میں آپ کو بہت کم ہجوں کی غلطی ملے گی، اس میں آپ کو بہت کم جو ہے وہ آپ کو لکھاوٹ جو ہے آپ کو وہ اگر بہت بری نہیں تو بری بھی نہیں، درمیانی ہے، اور زیادہ تر کی بلکہ بڑی خوش خط لکھتے ہیں وہ آپ کو ملے گی۔ وہ تختی کا زمانے کے لوگ جو ہیں، ہمارے دور تک ہم سرکاری اسکول میں ہم تختی لکھتے رہے ہیں، تو وہ جب تختی گئی تو اس کے ساتھ بہت کچھ پھر چلا گیا۔ تو اب پھر ارتقائی جو مراحل ہوتے ہیں، یہ اس کے اوپر تو ماہرین لسانیات جو ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو ارتقائی مراحل ہوتے ہیں وہ زبانوں کے اوپر بھی اور انسانوں کے اوپر بھی، اور وہ آتے ہیں اور وہ اس میں ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہیں، وہ زبانیں گزرتی ہیں، یہ ازلی حقیقت ہے یہ تو۔ اور اب مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی یہاں سے ایگزامپل ایک دیتا ہوں کہ امیر خسرو یا قلی قطب شاہ یا میرا ہاشمی یا ولی دکنی، اگر ان کی شاعری اور نثر اگر پڑھنی ہے تو وہ یہ ذرا جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ اردو ٹھیک کروا رہے ہیں آج کل چینلوں پہ بیٹھ کے، تو یہ ذرا جس نثر جو ہے وہ لکھنوی میں، پہلے تو دلی، قدیم ترین تو دلی کی اردو ہے، تو دلی کی اردو جو ہے وہ اس میں پھر کر کے دیکھ لیں ایک دو پروگرام، یا ایک دو کالم لکھ کے دیکھ لیں، یا اس کے بعد پھر دبستان لکھنوی آتی ہے، تو وہ دوسرے پھر دبستان لکھنوی اردو جب تھوڑی سی اس کی ناقدری ہوئی دلی میں، تو وہ پھر لکھنؤ میں گئی، لکھنؤ نے اس کی نوک پلک کافی حد تک سنواری، اور وہ دبستان لکھنوی کی صورت میں ہماری سامنے آئی۔ تو دبستان لکھنوی میں لکھ لیں، پروگرام کر کے دیکھ لیں، 2 یا 4 پروگرام کر کے دیکھ لیں، چینل والے اٹھا کے باہر پھینک دیں کہ بھائی جو TRP ہے وہ تو کہاں آن گری ہے، تو نکلو، ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ یا کالم لکھیں تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر انہیں ایوریج جو ہے وہ اگر اوسطاً جو ہے وہ انہیں 15-20 جو ہے وہ مل جاتے ہیں، یا 30 یا 40 لوگوں کی طرف سے اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو تحسین ملتی ہے، یا جو بھی ان کو رائے میں کوئی لکھتا ہے، کوئی غلط کہتا ہے، کوئی جو بھی کہتا ہے، فیڈ بیک جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ جو فیڈ بیک انہیں ملتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو شاید 4-5 لوگوں کا بھی نہ ملے، 2-4 لوگوں کا بھی نہیں انہیں ملے گا۔ تو اب
اب ان کو اگر پڑھنا ہے، نثر پڑھنی ہے، مثال شاعری کو تو چھوڑ دے، شاعری کو تو اب وہ نہیں ہے، وہ تو ایک اور الگ معاملہ، چھوڑ دے اس کو. لیکن اگر اب ان لوگوں کی نثر کو بھی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو شاید اب لکھنؤ یا دلی میں بھی وہ لوگ نہیں، اب شاید چند لوگ ملیں گے جو اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پڑھ لیں گے. ورنہ یہاں پر تو آپ کو، پاکستان کے اندر تو آپ کو وہی کتابیں پڑھنی پڑیں گی جن میں ان کی نثر کو جو ہے سہل اور آسان زبان میں جو ہے وہ اس کو لکھا گیا، تو انہی کتب سے پھر رجوع کرنا پڑے گا. تو اسی طرح آپ 100-200 سال کا دنیا کی کسی بھی زبان کا ادب جو ہے وہ آپ پکڑ لیں، چاہے وہ انگریزی کا ہے، چاہے وہ جس بھی اردو کا ہے، جس بھی زبان کا ہے، تو وہ آج کے عوام کے لیے وہ نہیں ہے، وہ عوام اس کو نہیں پڑھ سکتے. یاد رکھیں کہ ادب میں جو ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کہ ایک چیز لکھی جاتی ہے عوام کے لیے اور ایک چیز ہوتی ہے خواص کے لیے. تو آپ اس طرح کی صرف اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے آپ جو ہے خواص کا جو کام ہے آپ عوام سے چاہ رہے ہیں، آپ عوام کو جو ہے وہ خواص کی چیزیں چھوڑ دیں ان کو. آپ تو خود تو آپ ہمت نہیں کرتے ہیں کہ آپ ان زبانوں میں اپنا پورا ایک اسکرپٹ لکھوائیں اور ان کے اوپر گن کے، زیادہ نہیں میں کہتا، گن کے 5 پروگرام کر کے دکھائیں مجھے، یا گن کے جو ہے وہ اپنے 5 کالم لکھ کے دکھائیں، لگ پتہ جائے گا. تو عرض یہ ہے کہ اگر پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جتنے بھی یہ ہمارے جو ہم جنہیں کہتے ہیں عوامی اور انقلابی، شاعر بھی، دانشور بھی، فلاسفر بھی، فلسفی بھی، ان میں اب مثال کے طور پر میں اپنے فیورٹ کا نام لے لیتا ہوں، خلیل جبران ہے. اب جبران اگر قدیم جو لبنانی تھی، یا چونکہ اس کی دونوں مادری زبانیں ہیں، لبنانی بھی اس کی مادری زبان تھی اور عربی بھی، تو اگر وہ قدیم لبنانی میں یا قدیم عربی میں وہ اپنا جو ہے اس کو ذریعہ اظہار بناتا تو کیا اسے وہ پذیرائی ملتی جو اس کے حصے میں آئی؟ کبھی نہیں. اسی طرح پاکستان کے عوامی شعراء جو ہیں، جن میں حبیب چالبیا ہوں یا ساغر صدیقی ہوں یا احمد فراز ہوں، تو ان کے مخاطب عوام تھے. ان کی آپ جو بھی نظمیں یا ان کی جو بھی چیزیں آپ پڑھ لیں تو انور مصروف صاحب بھی ہیں، تو آپ اگر منیر نیازی صاحب ان کو بھی پڑھ لیں، عوامی ہیں. استاد امن، سارے یہ سب جتنے بھی جو لوگ ہیں، یہ آپ کو عوامی رنگ نظر آئے گا اس میں. آپ کو اس میں جو ہے وہ خواص کا نہیں ہے، وہ عوام کا ہے. ان کے مخاطب عوام تھے، ان کے خواص نہیں تھے کہ جو چباروں سے ہی نہیں اترتے تھے. تو اگر اب انشا کی شاعری کو آپ دیکھ لیں اور دوسری جانب اس کی نثر ہے، یعنی کہ ابن انشا نے، ان کے بارے میں جو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ابن انشا نے جو شاعری کی وہ بندے کو چپ نہیں ہونے دیتی، رلا دیتی ہے، اور جو نثر لکھی وہ بھی بندے کو ہلاتی ہے کہ وہ اسے ہنسا ہنسا کے اس کے پیٹ میں درد کر دیتی ہے. اس کی یہ انشا کا کمال تھا. تو انہوں نے دونوں چیزوں کو بہت خوب استعمال کیا. وہ
نہیں ہو سکتا، دوبارہ انشاء جو ہے وہ کوئی اور نہیں بن سکتا، انشاء ایک ہی تھا۔ تو انشاء ان کی بھی جو زبان تھی وہ عوامی تھی، وہ شاعری میں بھی عوامی تھی، وہ نثر میں بھی عوامی تھی۔ تو اسی طرح اب اگر ہم ماضی قریب میں دیکھتے ہیں تو وہ چاہے ایران کا انقلاب تھا، فرانس کا انقلاب تھا، انقلاب روس تھا، اب اس میں جتنے بھی اہل علم نے جو اپنا حصہ ڈالا، وہ شاعر تھے، وہ لکھاری تھے، وہ دانشور تھے، وہ فلسفی تھے، اگر وہ خواص کی زبان کو تو اظہار کا ذریعہ انہوں نے کبھی نہیں بنایا، عوام کی زبان کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ لہٰذا اس لیے اس کو جو ہے وہ یہ مہربانی کر کے یہ غلط العام اور غلط العوام جو ہے، یہ لوگوں کی جو ہے وہ جان چھوڑ دیں اور ان کے حال پہ رحم کریں۔ اور ہمارے جو استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آسان اور سہل اور عام فہم زبان کو اظہار کا ذریعہ جو ہے وہ بنانا۔ تو مگر ہمارے خانے نہ بیٹھی، تو ہمیں اردو ادب کا ذوق تھا کہ جی ہم نے تو اردو ادب پڑھا ہوا ہے اور اردو ادب میں ہم نے ڈگری لی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ایک مضمون لکھا تو بھجوایا تو بلاوا آ گیا، اور وہ بلاوا آ گیا تو انہوں نے بٹھا کے سامنے مجھے کہتے ہیں دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو اخبار ہے، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا جو ایک پرائمری پاس ہے، اس سے لے کر یونیورسٹی میں پڑھانے والے ایک پی ایچ ڈی پروفیسر تک نے پڑھنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایسے الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ، وہ زبان اور الفاظ جو ہے وہ ایسا ان کا چناؤ ہو کہ وہ دونوں کو سمجھ آئے۔ تو یہی وجہ کہ ہم نے جو دور مشقت میں ہم نے اس کو پھر کافی اس کے اوپر محنت کی اور اس کو سیکھا، اور یہ ہم نے اس کو یعنی کہ سہل اور عام فہم زبان میں کا ہی چناؤ پھر کیا۔ پھر کبھی بھی ہماری ضرورت نہیں ہوئی مضمون ہو یا کوئی اپنا، حتیٰ کہ میں ادبی مضمون بھی اگر لکھتا ہوں تو وہ کوئی اتنا جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی وہ بھاری بھرکم الفاظ اور بہت وہ میں نہیں کرتا۔ میں اس کے بغیر مجھے وہ ایک نصیحت جو وہ تھی اساتذہ کی وہ کام کر گئی، اور اس کے بعد کبھی ضرورت نہیں ہوئی ہے میری۔ تو زبان جو ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اس کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ کام عوام نہیں کرتے، یہ خواص کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ خواص ہر لٹریچر میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں خواص ہی جو ہے، ہر زبان کی لٹریچر میں، اس کے ادب میں وہ خواص ہی اس کو جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں۔ اردو کا پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اردو جو ہے اس میں فارسی، ترکی اور عربی کا جو ہے وہ بہت گہرا اثر ہے، اس کے بہت زیادہ گہرے اثرات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل زبان کے ہاں بھی یہ اردو کے اندر تلفظ اور الفاظ کے معاملے میں اختلاف رہا ہے۔ اور یہ بڑی ہے، آپ اردو ادب کے اوپر اگر آپ پڑھ لیں کتابیں، اس کے اوپر جو اختلافی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور وہ آپ کو مل جائیں گی کہ اردو ادب کے اوپر بھی یہ معاملہ یہ رہا ہے، اردو ادب میں بھی کہ اختلاف موجود رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ تلفظ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرا جو ہے اب دونوں اہل علم ہیں دونوں گروہ، لیکن ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اس لفظ کا یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔
اسی طرح الفاظ کے معاملے میں بھی اختلاف رہا ہے. تو یہ اختلاف رہا ہے تو ان میں بھی رہا ہے, اہل زبان میں بھی رہا ہے, لیکن اس کا عام عوام سے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح اب پھر جو علائشیں جو ہیں وہ جو آ گئیں زبان میں, جیسا کہ انگریزی کے الفاظ ہیں, تو اس طرح کی جو علائشیں وہ آ گئیں زبان میں, تو اب اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں, اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس کو عوامی زبان میں اس کو آپ کوشش کر سکتے ہیں. جن اداروں کی ذمہ داری تھی انہوں نے تو کیا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ آپ کے جو ہمارے معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ میں تو انہیں عدالت نہ مجھ پہ لگا دیں کہ آپ کے ہائی کورٹس نے اور آپ کے سپریم کورٹ نے جو احکامات جاری کیے اردو زبان کے بارے میں رائج کرنے کے بارے میں, تو الا ماشاء اللہ وہ احکامات بھی انگریزی میں ٹائپ کیے گئے تھے, وہ بھی اردو میں ٹائپ نہیں ہوئے تھے. تو یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ادارے یا ہمارا جو ہے بطور قوم بحیثیت ملک بحیثیت قوم ہم کس حد تک جو ہے وہ ہم سیریس اس معاملے میں جو ہے سنجیدہ ہیں. تو اس لیے عوام کا اس میں جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ اس کو نہیں قرار دے سکتے کہ وہ اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. تو اب ایک لفظ ہم استعمال کریں, درستگی. یہاں پر میں صرف ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ درستگی, اب بہت سارے جو اہل زبان شاعروں نے وہ لفظ درستگی اپنی شاعری میں بھی استعمال کیا ہے, نثر میں بھی استعمال کیا ہے. اچھا, لیکن خواص اور اہل زبان کے ہاں جو صحیح لفظ ہے وہ درستی ہے. درست سے درستی, درستگی نہیں ہے. تو اس لیے لیکن عوام میں جو ہے وہ قبولیت جو اس نے حاصل کی وہ درستگی نے قبولیت حاصل کر لی. تو وہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو جو اس کو بنا کے پیش کرنا اس کو, اور وہ صرف میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ صرف اپنی علمی قابلیت جھاڑنے کے لیے, اور وہ بھاری بھرکم الفاظ اور وہ اس طرح سے وہ دبستان لکھنوی ہے یا وہ اپنا جو ہے وہ دکن دہلوی کے جو وہ اردو استعمال کرتے تھے, یا ان سے پہلے بھی جو لوگ جو گزرے جنہوں نے شاعری جو ہے وہ ملتی ہے, جیسے امیر خسرو جو ہے ان سے بہت پہلے ہیں. تو وہ امیر خسرو کی اگر یا کلی شاہ کی یا میرا ہاشمی کی جو ہے وہ نثر یا شاعری میں سے آپ الفاظ لے کے آئیں گے اور وہ آپ نے بچوں کو لگایا ہوا ہے کہ جی اس کے جو ہے وہ آپ تلاش کر کے ہمیں دیں, اس کے جو ہے وہ الفاظ بھی آپ تلاش کریں کہ مشکل ترین الفاظ تلاش کریں, اور اس کے بعد پھر ان کے جو ہے وہ صحیح تلفظ اور معنی اور یہ وہ بھی تلاش کریں. تو وہ تحقیق تو وہ بچے کر رہے ہیں جو ریسرچر رکھے ہوئے آپ نے 25,000 20,000 روپے کے اوپر, نہ کھلوائیں منہ میرا چھوڑے. تو اب جاتے جاتے صرف میں 2 چیزیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ غلط العام جو ہے نا, غلط العام الفاظ کی جو ہے وہ اس ترکیب کو کہتے ہیں جس میں لفظ یا تلفظ یا املا وہ غلط ہوں, لیکن اس کے باوجود اہل علم نے جو ہے وہ اسے قبول کیا ہو, یعنی کہ اس غلط کو ہی قبول کر لیا ہو. ان میں مثال کے طور پر لفظ محبت ہے. اب میں نے بھی بولا, میں نے محبت بولا ہے پیش کے ساتھ, جبکہ یہ پڑھتے بھی ہم اسی طرح ہیں اور بولتے بھی اسی طرح ہیں, لیکن یہ پیش کے ساتھ نہیں ہے, یہ زبر کے ساتھ ہے. اس کے اوپر زبر ہے, پیش نہیں ہے. تو یہ غلط العام کہلائے گا. منصب, اب لفظ منصب جو ہے اس کے ہم زبر پڑھتے ہیں
اور کئی جگہوں پہ میں نے لکھا بھی دیکھا ہے کہ منصب جو ہے وہ اوپر زبر پڑی ہوتی ہے، لیکن درست جو ہے وہ زیر ہے. لیکن یہ بھی جو ہے وہ غلط العام ہونے کے باوجود یہ قبول کیا گیا. اسی طرح غلط العوام ہے. تو غلط العوام وہ الفاظ اور تراکیب ہوتی ہیں جنہیں کم علم یا کم فہم لوگ جو ہے وہ غلط معنی اور غلط تلفظ کے ساتھ بولنا شروع کر دیں. جیسے عوام کو اکثر جو ہے وہ مؤنث بولا جاتا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ جمع مذکر ہے. تو جہاں بھی اسے مؤنث بولا جائے گا وہاں پر یہ غلط العوام کہلائے گا. اسی طرح فوتگی ایک لفظ ہے، ہم بڑا عام ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، تو وہ فوتیدگی ہے. فوتیدگی ہم فطرانہ کہہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ لفظ جو ہے وہ عربی سے آیا ہے تو یہ فطر لفظ ہے اصل میں، تو یہ بھی غلط العوام ہے. لیکن چونکہ یہ اب رائج ہو گیا ہے اور اگر اس کو کرنا بھی ہے تو وہ اہل زبان جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے. پروٹیکشن جو ہے ہوتی ہے وہ اہل زبان کرتے ہیں. اہل جو عوام ہوتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. کسی حد تک ان کے اوپر اگر آپ نے ڈالنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے تعلیمی نظام کے اندر اس کو پہلے تو درست کریں نا، کہ آپ کے اپنے تعلیمی نظام کے اندر آپ کے جو ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہیں ان کی جو چھپی ہوئی کتب ہیں ان کے اندر ذرا آپ املا کی غلطیاں جو ہیں وہ چیک کر لیں. اور اگر بچہ، مزے کی بات یہ ہے، میں کئی کتابوں کے میں ایڈیٹنگ وغیرہ کا بھی کام کرتا ہوں یا پروف ریڈنگ وغیرہ کا بھی، تو مجھے یہ بڑا بڑا سختی کے ساتھ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے اس میں آپ نے غلط بھی ہے تو آپ نے نہیں چھیڑنا. کیونکہ جو چیک کرنے والا، جس نے پیپر چیک کرنا ہے اس بچے کا، اگر وہ اس کو درست آپ کر دیں گے اور بچہ اس حساب سے درست لکھ دے گا یا وہ خود سے بھی جانتا ہے اور اس کو اگر درست لکھ دیا تو اسے فیل کر دے گا، اس پرچے میں اس کا نمبر کاٹ لے گا. کیونکہ وہ لکیر کا فقیر ہے چیک کرنے والا. وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتاب چھاپی ہے وہ اسی کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ اس کو چیک بھی کرے گا اور اس کے نمبر بھی اسی کو دیکھ کر ہی لگائے گا. اس کو یہ کوئی نہیں ہے کہ جی یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ جو قومی اردو بورڈ بھی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اردو سائنس بورڈ بھی بنایا گیا اور اس طرح اتنے ادارے بنائے گئے ہیں اور وہ پچھلے کوئی 60-70 سالوں سے وہ ماں سوائے تنخواہیں لینے کے اور مراعات لینے کے، اور ان کے سیکٹری بھی ہیں، ان کے سیکٹریٹ بھی ہیں، ان کے اتنے بڑے بڑے دفاتر بھی ہیں اور ان کی اتنی لمبی جو ہے ملازموں کی فوج، ظفر موج بھی ہیں ان کے پاس، لیکن آج تک وہ کچھ بھی آج تک نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کے اوپر کس نے جواب لینا ہے، اس کے اوپر جواب دہ کون ہوگا، کس کو جواب دہی جو ہے وہ کوئی تو ہونا چاہیے نا جس سے جواب دہی جو ہے وہ کی جا سکے. یا جس سے پوچھا میں نے، جیسے ابھی گزارش پہلے بھی کی ہے کہ ہمارا آپ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی آپ چلے جائیں، ہائی کورٹ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، تو سب سے پہلے تو وہاں نفاذ ہونا چاہیے جنہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ دکھا دیں کہ انہوں نے اردو میں جو ہے وہ کتنے آرڈر پاس کیے ہیں، کتنے آرڈر جو ہے وہ اردو میں ٹائپ ہوتے ہیں. آپ کے سارے آرڈر تو انگریزی میں ٹائپ ہوتے ہیں. اسی طرح اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ اس کا جو گزٹ جو ہے یا وہ تو انگریزی میں ہے، لیکن ممبران کے لیے جو ہے وہ اردو میں اس کا جو ہے وہ ایجنڈا اور سارا کچھ وہ چھاپا جاتا ہے. لیکن جو اصل جو سارا جو ریکارڈ جو بنایا جاتا ہے وہ سارا انگریزی میں ہے، انگریزی میں بنتا ہے، سارا ایونٹ ہوتا ہے.
تو یہ ایک بڑی بہت لمبی بحث ہے. آج کے لیے میرا خیال ہے بہت ہو گیا، بہت زیادہ لمبا ہو گیا، تو اجازت چاہوں گا، اتنا ہی وہ کافی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.